والدین کا رشتہ تقدس اور نور و نگہت میں دھلا ہوا رشتہ ہے۔ باپ سورج کی طرح اور ماں چاند کی طرح ہے۔ سورج کی تیزی اور حدت پودے کو مضبوط تر کرتی ہے، تو باپ کا نور نظر بیٹے کو کسی قابل بناتا ہے۔ زندگی کے تپتے ہوئے صحراؤں میں اور حالات کے بھنور میں ایک طاقتور صاحبان اور مخلص اور باوفا سہارا باپ ہوتا ہے۔ ماں کھڑا ہونا سکھاتی ہے تو باپ کھڑا رہنا سکھاتا ہے۔ باپ پردیس کی خاک بھی چھانتا ہے اور تکلیف پر تکلیف بھی اٹھاتا ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں، اولاد کی کفالت نہیں چھوڑتا۔ قرآن مجید نے رشتوں میں باپ کے رشتے کو اتنی اہمیت دی کہ باپ کی قسم اٹھائی۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، ہمیں باپ کی قسم ہے، یہ فرما کر باپ کی عزت اور عظمت کو آسمانوں سے بلند کر دیا۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر باپ اور بیٹے کی محبت کے خوبصورت نقشے کھینچے گئے، جس سے آج کا نوجوان، آج کی اولاد ہدایت کی روشنی لے کر ان مقدس رشتوں کی اہمیت بخوبی سمجھ سکتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک طرف اولاد حضرت یوسف کی جدائی میں تڑپ رہے تھے، وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، بینائی چلی گئی۔ دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک لمحے کا چین نہیں تھا اپنے باپ سے دور رہ کر۔ جب والد گرامی مرتبت مصر آنے لگے تو حضرت یوسف نے سارا شہر سجا دیا، خود مصر کے باہر ننگے پاؤں راستے میں کھڑے ہو کر اپنے والد گرامی کا استقبال کیا، اور جب ملے تو لپٹ گئے اور والہانہ محبت میں دیر تک روتے رہے۔ جب والد گرامی مرتبت محل میں آئے، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، تو اپنے والد گرامی کو شاہی تخت پر بٹھایا، خالہ کو بھی، خود دوسری نشست پر بیٹھ گئے۔ یوں ہی حضرت ابراہیم کا حضرت اسماعیل کو ذبح کے لیے کہنا اور ان کا اپنے والد گرامی پر اتنا یقین، اعتماد اور گہری محبت تھی، زمین پر لیٹ گئے، کہا میرے والد گرامی آپ جو چاہیں کر لیجئے، آپ کا بیٹا اسماعیل آپ کا تابع فرمان ہی رہے گا۔ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ جناب والا، والد کا رشتہ بڑا انمول رشتہ ہے، اور ہماری سوسائٹی میں اس رشتے کو بڑا نظر انداز کیا جاتا ہے۔ مانتے ہیں ماں کی بڑی عظمتیں ہیں، لیکن جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کو ماں کا درجہ باپ کی وجہ سے ملا، اور جو اس کے قدموں میں جنت ہے، حضور نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، جنت کا دروازہ باپ ہے۔ ماں کے قدموں میں جنت ہے تو اس جنت کا دروازہ باپ ہے۔ وہ ایک شاعر نے خوب کہا ہے، عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں میری ماں سے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری 4 سال تک اپنے والد کے انتقال کے بعد اعلان کرتے رہے، ہر سال حج کے موقع پر کسی نے میرے باپ سے کچھ لینا ہے تو مجھے بتا دے، میں اپنے باپ پر کسی طرح کا بوجھ برداشت نہیں کرتا۔ صوفیاء تو اپنے والد گرامی کے کمرے کی طرف بھی پاؤں نہیں پھیلاتے تھے۔ خواجہ گوہر احمد جیندڑ شریف والے نے بڑی خوب بات کی۔ وہ فرمانے لگے کہ ہر باپ اپنی اولاد کے لیے حضرت جنید بغدادی کی طرح ہے، اور ہر ماں اپنی اولاد کے لیے حضرت رابعہ بصریہ کی طرح ہے۔ جس طرح مرید ہو جنید بغدادی کا تو ان کے ادب میں اور محبت میں ڈھلا ہوا ہوگا، اسی طرح عقیدت مند کنیز ہو حضرت رابعہ بصریہ کی،
یا ان کا چاہنے والا ہو، تو جس طرح ان کے ادب اور احترام میں ڈھلا ہوا ہوگا، یوں ہی اولاد کو اپنے والدین کے احترام، عزت، محبت اور خدمت میں مگن رہنا چاہیے۔ میں بوڑھوں کے پاس بیٹھتا ہوں، ان کے خیالات سنتا ہوں، ان کے جذبات سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، تو محسوس یہ ہوا کہ باپ جب بوڑھا ہو جائے اسے دولت کی ہوس نہیں ہوتی، نہ اسے عالی شان گھر اور دنیا کی نعمتیں چاہیے۔ اس کو اولاد سے جس شے کی توقع ہے، امید ہے اور ڈیمانڈ ہے، وہ اولاد کی طرف سے عزت اور اولاد کی طرف سے وقت کی ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج اولاد کے پاس دوستوں کے لیے وقت ہے، لیکن اپنے باپ کے لیے وقت نہیں ہے۔ وہ ایک بوڑھے والد کی فریاد کو کسی نے منظوم کر کے یوں کہا: بوڑھا ہو گیا ہوں میں، تھوڑا وقت دے دیا کر، بیٹھ کر دو چار ہی سہی پر مجھ سے باتیں کیا کر، تو ہی میری لاٹھی ہے، تو ہی میری ہے روشنی، کچھ پل کے لیے ساتھ میرے راستے طے کیا کر، مر جاؤں گا ایک دن، چلا جاؤں گا چھوڑ کر تجھے، جو بچی ہے زندگی صاحب، لمحے کچھ میرے لیے بھی رکھا کر۔ درخواست یہی ہے، اپنے والد کی عزت کریں، ان کو وقت دیں۔ حضور نے فرمایا: انت و مالک لابیک، تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے۔ ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا کہ کیا والد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ میں نے پوچھا آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ والد صاحب کے حالات تنگ ہیں، باہر جو زکوٰۃ دیتا ہوں سوچا انہیں دے دوں۔ میں نے کہا آپ کو یہ سوال کرنے سے پہلے شرم نہیں آئی؟ زکوٰۃ تو مال کی میل ہوتی ہے، اپنے باپ کو میل دیں گے؟ اور حضور نے فرمایا ہے کہ تم اور تمہارا سارا مال تمہارے باپ کا ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کے زمانے میں بعض لوگوں کی یہاں تک سوچ زوال پذیر ہو گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں باپ سے محبت کرنے کی، ان سے پیار کرنے کی، انہیں وقت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔